شارح بخاری امام قسطلانی مواہب الدنیا پہلی جلد صفحہ 147، یہ ارشاد الساری شرح بخاری جنہوں نے عربی میں پوری شرح لکھی ہے بخاری شریف کی، وہ کوئی عام عالم نہیں ہے، وقت کا عظیم محدث ہے، انہوں نے مواہب الدنیا کی پہلی جلد صفحہ 147 پہ یہ بات لکھی ہے کہ لا زال اہل الاسلام یختفلون بشہر مولدی، فرمایا مسلمان ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ کون؟ اہل اسلام، بھلے کہ جس بندے نے حلیہ بنایا ہوا مسلمانوں والا کلمہ بھی بظاہر پڑھتا ہو، تلاوتیں بھی کرتا ہو، لیکن ایک فرق بتایا شارح بخاری امام قسطلانی نے کہ حقیقی مسلمان کیا ہے، جہاں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تفریق ڈالتی ہے، فرق پیدا کرتی ہیں، امتیاز پیدا کرتی ہیں، وہاں وجہ امتیاز ایک میلاد بھی ہے کہ سچے مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی پاک کا میلاد منائے گا۔ تو ہم کیوں میلاد مناتے ہیں؟ کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے حضور کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں۔ دوسرا اس لیے بھی میلاد مناتے ہیں کہ اللہ پاک کی سنت ہے نبی پاک کا میلاد بیان کرنا، جس طرح سورہ مریم آیت نمبر 15 کے اندر اللہ پاک نے خود حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا کہ نہیں کیا؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام ہو نبی یحییٰ پر اور ان کے میلاد والے دن پر۔ اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 33 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد خود رب نے بیان کیا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، عیسیٰ پاک فرماتے ہیں مجھ پر بھی سلام، اور جس دن میرا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، اس دن پر بھی سلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں میلاد بیان کیا، دیگر نبیوں کے میلاد نامے خود قرآن نے بیان کیے، خود نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو قرآن نے بیان کیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، فرمایا قسم ہے مجھے پیارے ان گلیوں کی جن میں آپ خرام ناز کرتے ہیں، قسم ہے والد کی اور قسم ہے محبوب آپ کے میلاد کی، آپ کی ولادت کی، آپ کی پیدائش کی۔ تو ہم اس لیے بھی میلاد کرتے ہیں کہ رب کی سنت ہے، اور اس لیے بھی میلاد مناتے ہیں کیونکہ یہ خود نبی پاک کی سنت ہے۔ مسلم شریف کے اندر نبی پاک سے پوچھا گیا یا نبی اللہ آپ ہر سوموار کو بطور خاص روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت، اس لیے سوموار کو بطور یادگار روزہ رکھ کے مناتا ہوں کہ اس دن میرا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ اور صرف روزہ رکھ کے نہیں، الحاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی پہلی جلد صفحہ 301 پڑھ کے دیکھیے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خود نبی پاک نے میلاد کی خوشی میں بکرے ذبح کیے، اور اس لیے بھی میلاد مناتے ہیں کہ یہ صحابہ کا بھی طریقہ اور انداز ہے۔ آج لوگ بڑے عجیب معاملہ ہے، پتہ نہیں کس طرح کہہ دیتے ہیں کہ میلاد صحابہ نے نہیں منایا۔ بھائی کس نے آپ کو بتایا کہ صحابہ نے نہیں منایا؟ پڑھیے مستدرک الصحیحین، پڑھیے مجموع الزوائد، پڑھیے کتاب الاستیاء فی معرفت الاصحاب امام ابن عبد البر کی، پڑھیے البدایہ والنہایہ، سب میں یہ حدیث موجود ہے کہ غزوہ تبوک سے جب صحابہ واپس آئے تو 30,000 کا اجتماع تھا، 30,000 کے اجتماع میں میرے کریم نبی کے چچا حضرت عباس کھڑے ہو گئے، یا نبی اللہ آپ اجازت دیں میں آپ کی شان میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا چاچا پڑھ۔ اب 30,000 کے اجتماع میں حضرت عباس شعر کیا پڑھ رہے ہیں؟ انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق فنحن في ذلك الضياء والنور وسبل الرشاد نخترق۔ یا نبی اللہ جب آپ کا میلاد ہوا، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے میلاد کے صدقے میں، ولادت کے صدقے میں ایک ایسا نور چمکا، زمین بھی روشن ہو گئی، آسمان بھی روشن ہو گئی۔ فنحن فی ذلک الضیاء والنور وسبل الرشاد نخترق، اور محبوب نبی ہم آپ کے اسی نور کے سہارے، اسی نور کی روشنی میں ہم سفر کر رہے ہیں اور راستے طے کر رہے ہیں۔ تو حضور کی ولادت کا ذکر 30,000 کے اجتماع میں حضرت عباس نے حضور کے سامنے کیا یا نہیں کیا؟ یہ حدیث تقریری ہے۔ حدیث تقریری اسے کہتے ہیں کہ نبی پاک کے سامنے عمل ہو اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید فرما دیں، یہ حدیث تقریری ہے۔ تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی حدیث سے بھی جناب والا حضور کی ولادت ثابت ہے، اور تقریری حدیث سے بھی میرے کریم نبی کا میلاد ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے بھی میلاد ثابت، اور ہم اس لیے بھی میلاد مناتے ہیں کہ 1400 سال سے اہل اسلام حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ تو ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان ہیں۔